بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورثت۔ جماعت عالیہ اول، مضمون ریاض الصالحین، سبق نمبر 5، باب الاخلاص و احضار النیہ کی حدیث نمبر 6۔ وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی القرشی قریشی زہری رضی اللہ عنہ احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ رضی اللہ عنہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويزغر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي حجتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. متفق علیہ۔ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، یعنی جن کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ فرماتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئے میرے پاس نبی علیہ السلام یعودنی میری عیادت کرنے کے لیے عام حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے سال من وجع اس تکلیف کی وجہ سے اشتد بی جو مجھے پہنچی تھی۔ فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى کہ مجھے وہ تکلیف پہنچی ہے، ما ترى جو آپ دیکھ رہے ہیں، وانا ذو مال اور میں مالدار ہوں، ولا يرثني الا ابنة لي اور میرا کوئی وارث نہیں مگر سوائے میری ایک بیٹی کے۔ افاتصدق کیا میں صدقہ کر دوں، یعنی میں وصیت کروں بثلث مالی اپنے تہائی مال کی؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں۔ قلت میں نے کہا فالشطر یا رسول اللہ کہ کیا آدھا حصہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ قلت میں نے کہا فالثلث یا رسول اللہ کہ تہائی حصہ الہ کے رسول؟ قال فرمایا الثلث کہ تہائی حصہ، والثلث کثیر او کبیر اور تہائی حصہ زیادہ یا بڑا حصہ ہے۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء بے شک تمہارا چھوڑنا تمہارے ورثاء کو مالدار، خیر بہتر ہے اس سے ان تذرہم عالۃ کہ تم چھوڑو ان کو نادار، یتکففون الناس کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ اور بے شک تم کوئی نفقہ نہیں خرچ کرتے جس کے ذریعے تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، مگر اجرت علیہ تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، حتی یہاں تک کہ ما تجعل فی امرأتک یہاں تک کہ جو نوالا تم اپنے بیوی کے منہ میں دو۔ قال فرماتے کہ وقلت میں نے کہا اللہ کے رسول اخلف بعض اصحابی کہ میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ قال فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا کہ بے شک تم نہیں رہو گے مگر یعنی تم پیچھے نہیں رہو گے اور تم اس میں کوئی ایسا عمل کرو گے تبتغی بہ وجہ اللہ جس کے ذریعے تم اللہ کی رضامندی چاہو گے، الا مگر ازددت بہ درجۃ ورفعۃ مگر اس کے ذریعے تمہارے درجات اور تمہارے درجہ مزید بلند ہوگا، ولعلک اور امید ہے ان تخلف کہ تم پیچھے رہ جاؤ، حتی یہاں تک کہ ینتفع بک اقوام کہ تمہارے ذریعے نفع دے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ویضر بک آخرون اور کچھ کو تمہارے ذریعے اللہ نقصان پہنچائے۔ اللہم امضی لاصحابی حجتہم اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما، ولا تردہم علی اعقابہم اور ان کو ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا، یعنی ان کو ناکامی کا منہ نہ دکھانا۔ لیکن البائس سعد بن خولہ لیکن سعد بن خولہ کی حالت قابل ذکر ہے، یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مات بمکہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جو شفقت کا اظہار کیا وہ اس بنا پر تھا
کہ وہ مکہ میں فوت ہوئے۔ حدیث کے راوی سعد ابن ابی وقاص، تو ان کے حالات: ان کا نام سعد، کنیت ابو اسحاق، والد کا نام مالک اور ابو وقاص کنیت، اور والدہ کا نام حمنہ۔ یہ رشتے میں نبی علیہ السلام کے ماموں تھے۔ 19 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے گھر پر قیام فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور خوب انہوں نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا ہے، یعنی جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے: ارمی یا سعد فداک ابی و امی، کہ اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ تو یہ جملہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے بہت ہی فضیلت رکھتا ہے۔ یہی جملہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر طلحہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے موقع پر زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی فرمایا تھا۔ ان کی وفات یہ آخری وقت میں مقام عقیق چلے گئے تھے، جو کہ مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، وہیں پر ان کا انتقال 55 ہجری میں ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ ان سے روایات کی تعداد 271 ہے۔ وعن ابی اسحاق سعد ابن ابی وقاص مالک ابن احیب ابو وقاص یعنی ابو اسحاق سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں: میرے پاس نبی علیہ السلام آئے میری عیادت کے لیے، جانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لے کر آئے۔ تو عیادت کرنا نبی علیہ السلام کی سنت عمل میں سے ہے۔ عیادت کرنے کی فضیلت ایک روایت سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: جس نے اچھی طرح سے وضو کیا اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو وہ 60 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جائے تو شام تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کی خاطر اپنی بیماری کا اظہار کرنا جائز ہے، جس طرح یہاں پر سعد بن ابی وقاص نے نبی علیہ السلام سے فرمایا: یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کسی صحیح غرض کی خاطر اپنی بیماری کا اظہار کرنا جائز ہے، مثلا دوائی حاصل کرنے کے لیے کوئی کہے، یا کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کے لیے کوئی اپنی بیماری کا اظہار کرے۔